میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن ابي سعيد رفعه قال اذا اصبح ابن آدم فإن الأعزاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإن نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت اعوججنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق مرفوع نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، صبح اس پر ہو جاتی ہے، تو سارے اعضائے جسم زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ ہمارا تعلق تجھ ہی سے ہے۔ اے زبان، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزی اور تواضع اور انکساری کرتے ہیں کہ اگر تم ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے، ہمارا دار و مدار تم پر ہے۔ اس لیے جسم کے اندر یہ عضو یعنی زبان، اس کو بہت زیادہ قابو میں رکھنا چاہیے کہ اکثر بگاڑ اسی سے جو ہے پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دل کا ترجمان ہے۔ تو زبان سے جو بات جو ہے نکلتی ہے سیدھا دل میں اتر جاتی ہے، اور پھر وہاں سے سارے انسان کے جسم کے جو اعضاء ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ وعن عقبة بن عامر قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجات فقال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك رواہ احمد و ترمذی۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، اور اپنی گناہوں پر رو۔ یعنی اخروی آخرت کی نجات کی ذرائع، اسباب اور طریقے کون کون سے ہیں، یہ پوچھا، من نجات۔ نبی علیہ السلام نے 3 باتوں کو اخروی نجات کے لیے کافی قرار دیا۔ سب سے پہلے بتایا کہ زبان کو قابو میں رکھو، کسی قسم کی غیبت، گالی گلوچ اور دھوکہ اور جھوٹ میں زبان استعمال نہ ہو۔ نمبر 2 یہ بتایا کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، مطلب یہ تھا کہ دن بھر اور رات بھر اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی ذکر اور فکر اور عبادت میں رہو، باہر کی مجلسیں اور نشستوں اور جلسوں جلوسوں سے اور عوام الناس کے میل و جول سے اپنے آپ کو الگ رکھو، کیونکہ ان موقع میں آدمی طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان ہو کر خوب رویا کرو اور مکمل توبہ کر لو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو۔ تو اس حدیث میں اخروی نجات کے لیے 3 عمل نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیقول الکلمة لا يقولها الا ليضحك به الناس يهوي بها ابعد مما بين السماء والارض وانه ليزل عن لسانه اشد مما يزل عن قدمه رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ ایک بات کہتا ہے اور وہ صرف اس لیے کہتا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، تو وہ اس بات کی وجہ سے دوزخ میں جا گرتا ہے، اور اتنی دوری سے گرتا ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بندہ اپنے قدموں کے ذریعے پھسلنے سے زیادہ اپنی زبان کے ذریعے سے پھسلتا ہے۔ تو بس زبان ہے، اس کو جو ہے قابو میں رکھے۔ تو اس حدیث میں بھی مسخرے پن
اور زبان کی لغزش سے بچنے کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ وعن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل لمن یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ، رواہ احمد والترمذی وابو داود والدارمی۔ بہز ابن حکیم اپنے والد حکیم ابن معاویہ سے اور وہ بہز کے دادا حضرت معاویہ ابن عبدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس اس شخص پر جو بات کرے تو جھوٹ بولے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے۔ افسوس اس شخص پر، افسوس اس شخص پر۔ ویل جو ہے نا، ویل یہ ایسے شخص کے ہلاکت کے لیے ہے، یعنی ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے ویل کا معنی، یا دوزخ کے اندر سب سے نیچے طبقہ ہے۔ اس حدیث کی مصداق وہ لوگ ہیں جو جھوٹے قصے، کہانیاں اور جھوٹے قبیح لطیفے بیان کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، یا ایسے لطیفے اور قصے سناتے ہیں جس سے العیاذ باللہ شریعت کے کسی حکم کی توہین ہوتی ہے۔ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض مسخرے قسم کے لوگ عام لوگوں کو ہنسانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر بھی نکال دیتا ہے۔ اگر قصوں اور لطیفوں میں ظرافت ہو اور اس میں خوش طبعی کے اسباب ہو اور کسی مکروہ یا حرام کام کا اس میں دخل نہ ہو، جھوٹ بھی نہ ہو، تو ایسے لطیفے پر سننا جائز ہے۔ بہرکیف اس حدیث میں جھوٹے قصوں اور لطیفوں سے لوگوں کو ہنسانے کے لیے سخت وعید بیان ہوئی ہے۔ آج کل تو انہی لوگوں کو جو ہے ہیرو سمجھتے ہیں، جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہنسائے۔ وعن بلال بن الحارث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیتکلم بالکلمة من الخیر ما يعلم مبلغها يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من الشر ما يعلم مبلغها يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه، رواه في شرح السنة وروى مالك والترمذي وابن ماجہ نحوه۔ حضرت بلال ابن حارث کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کوئی کلمہ خیر اپنی زبان سے نکالتا ہے اور وہ حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی قدر اور منزلت سے آگاہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا اونچا کلمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کلمہ خیر کی وجہ سے اس کے حق میں اس دن تک کے لیے اپنی خوشنودی کو ثابت کر دیتا ہے جبکہ وہ اللہ سے ملاقات کر لے۔ اسی طرح کوئی انسان کلمہ شر اپنی زبان سے نکالتا ہے، وہ اس کی قدر اور منزلت کو نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کلمہ شر کی وجہ سے اس کے حق میں اس دن تک کے لیے اپنی ناراضگی ثابت کر دیتا ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لے۔ یعنی انسان جو ہے زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی کوئی بات نکالتا ہے، اس کو اس بات کی کوئی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی طرف سے اس شخص کو اس کلمے کی وجہ سے دنیا میں ایسی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ خوشنودی عالم برزخ اور قبر میں ساتھ رہتی ہے، پھر قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں ساتھ رہتی ہے، پھر پل صراط سے گزر کر جنت میں ساتھ رہتی ہے، اور پھر جنت میں اللہ جل جلالہ سے ملاقات کے وقت یہ خوشنودی ساتھ رہتی ہے۔ اسی طرح کلمہ شر کا جو کلمہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور پھر وہ غضب اسی طرح قبر، دوزخ اور پھر محشر اور دوزخ میں ساتھ رہتا ہے۔ تو زبان ہے یا جنت کی کنجی ہے یا دوزخ کی کنجی ہے، بس اس کو سنبھال کے رکھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنۃ تقوى اللہ وحسن الخلق اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار الاجوفان الفم والفرج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے؟
تو وہ تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا اور حسن خلق یہ ہے۔ اور جانتے ہو لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز دوزخ میں لے جاتی ہے؟ وہ دو کھوکھلی چیزیں ہے، منہ اور شرمگاہ، یعنی جنت اور دوزخ لے جانے والی چیزوں کا ذکر ہوا اس حدیث کے اندر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ جھوٹ نہ حق اور ناروا ہو تو اس کے لیے جنت کے کنارے پر محل بنایا جاتا ہے، اور جو شخص جھگڑے اور بحث اور تکرار چھوڑ دے باوجود اس کے کہ وہ حق پر ہو تو اس کے لیے جنت کے بیچ میں محل بنایا جاتا ہے، اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہو تو اس کے لیے جنت کی بلند جگہ پر محل بنایا جاتا ہے۔ الکذب، اس حدیث میں 3 قسم کے لوگوں کو جنت میں مختلف درجات اور مقامات دینے کی بشارت سنائی گئی ہے۔ پہلے قسم ان لوگوں کی ہے جو جھوٹ بولنے کو ترک کر دے، وہو باطل، یعنی وہ جھوٹ حقیقت میں جرم ہو، اس طرح جھوٹ نہ ہو جو فی الجملہ جائز ہے، جیسے اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ، یا میدان جہاد وغیرہ میں اس کی تو اجازت ہے، اسی احتراز کے لیے یہ قید لگائی ہے۔ دوسرے قسم وہ لوگ ہیں جو بطور تواضع اور شرافت نفس کی بنیاد پر شر اور فساد اور جھگڑے وغیرہ سے پیچھے ہٹ جائے، باوجود اس کے کہ اس کا دنیاوی حق بنتا تھا مگر وہ اپنا حق چھوڑ کر دفع شر کی غرض سے جھگڑے سے دستبردار ہو جائے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے اخلاق کو نہایت شائستہ اور اچھا رکھے۔ تو 3 قسم قربانی دینے والوں کی جنت میں درجات بتائے گئے۔ پہلی قسم کے لوگوں کا انعام ربز الجنہ، یعنی جنت کے اندرونی حصے کے ادنا کنارے پر اس کے لیے محل تیار کیا جائے گا، اور دوسرے قسم والوں کا انعام وسط الجنہ، جو ان سے اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ جنت کے کنارے میں نہیں بلکہ جنت کے درمیان مرکزی مقام پر ان کے لیے محل بنایا جائے گا۔ اور تیسرے قسم لوگوں کا انعام اعلی الجنہ، یعنی جنت کے بالا خانوں میں بلندیوں پر ان کا محل بنایا جائے گا۔ یہ لوگ سب سے اعلیٰ ہوں گے کیونکہ ان کا کارنامہ بڑا ہے، کیونکہ جھوٹ ترک کرنا اور جھگڑے سے دستبردار ہونا سب سے اچھے اخلاق، یہ سب اچھے اخلاق کے نتائج میں سے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔